اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of 12th class, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our today's topic is restructuring or reforming of United Nations Organization. United Nations Organization میں اصلاحات. یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن میں بہت ساری اصلاحات ہوئی ہیں اور بہت ساری اصلاحات زیر تجویز ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کو 1945 میں وجود بخشا گیا ہے دوسری عالمگیر جنگ کے بعد، لیکن سرد جنگ ختم ہونے پر اس کے کام کاج کے ڈھنگ میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہے. اس کو ریفارم کرنا پچھلے کئی سالوں سے ایجنڈا بنا ہوا ہے. اسے بہتر طور پر نہایت ہی اہم پلیٹ فارم دنیاوی سطح پر تصور کیا جاتا ہے. بہتری کی خاطر تبدیلیاں ہر آرگنائزیشن کی خاطر بنیادی چیز ہے تاکہ بدلتے ہوئے ماحول کے چیلنجز پر اتر سکے. دو بنیادی اقسام کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. پہلی، تنظیموں کے ڈھانچے اور عمل میں اصلاح، اور دوسری، تنظیم کے دائرہ اختیار میں آنے والے امور کا جائزہ. نیڈ آف ٹو بیسک کائنڈس: ریفارم آف دا آرگنائزیشن اسٹرکچرز اینڈ پروسیسز اینڈ اے ریویو آف دا ایشوز دیٹ فال within the jurisdiction of the organization. Dear students, Security Council reform. سلامتی کونسل میں اصلاحات. سلامتی کونسل یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا بہت ہی اہم آرگن ہے. سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ میں اضافہ کرنے کی تجاویز ہیں. موجودہ 5 مستقبل ممبران ہیں اور غیر مستقبل ممبران کی تعداد 10 ہے. افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کی ترقی پذیر ممالک کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دی جائے. مستقبل ممبران کی تعداد کو بڑھایا جائے جو کہ 5 ہیں، اور اس کے نیچر یعنی طریقہ کار کو جمہوریہ بنایا جائے. ویٹو کو ختم کیا جائے. ویٹو شڈ بی ابالشڈ. ویٹو پاور یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے 5 ممبران امریکہ، رشیا، چائنا، برٹن اور فرانس کو حاصل ہے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے ووٹنگ کا طریقہ جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے. سیکیورٹی کونسل صرف اپنی مفادات کی ترجمانی کرتی ہے یا پھر مغربی ممالک کی ترجمانی کرتی ہے؟ کو دنیا کی رائے کا احترام کرتے ہوئے پوری دنیا کی ترجمانی کرنی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل جغرافیائی طور پر غیر متوازن اور سنجیدگی سے نمٹا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریمینز جغرافیکلی unbalanced and seriously unrepresented. اینٹونیو گٹرس جو یونائٹڈ نیشنز کا سیکریٹری جنرل رہ چکا ہے کے مطابق اصلاحات کے ساختی پہلوؤں کو اب اچھی طرح سے مستحکم کرنے کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم تہذیبی تبدیلی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پاؤں کو پیر میں رکھیں تاکہ ہمیں ستونوں کے پار زیادہ سے زیادہ تعاون اور زمین پر موجودہ لوگوں کے لیے ٹھوس نتائج کی ضرورت ہو. Now dear students, جنرل اسمبلی ریفارمز. جنرل اسمبلی میں اصلاحات. یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا سب سے زیادہ جمہوری ادارہ ہے. اس کو اپنا ایجنڈا آسان بنانا چاہیے اور اس پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. اسے اپنے ریزولوشنز کو عملانے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینے چاہیے تاکہ
ان میں سے کوئی بھی ردی کی ٹوکری میں نہ پھینکی جائے۔ اسمبلی کے صدر کے کردار کو تقویت بخشیں، زیادہ مؤثر کمیٹی سسٹم کا قیام اور غیر سرکاری تنظیموں کو براہ راست اس کے کام کی مشاورت سے شامل کریں۔ Strengthen the role of the Assembly's President, setting up of a more efficient committee system and involving NGOs directly in Constitution to its work. Now, Human Rights Council, انسانی حقوق کی کونسل۔ کوفی انان جو اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری رہ چکا ہے، نے مارچ 2005 میں رپورٹ میں درج کیا بڑے پیمانے پر آزادی میں کمیشنوں کے خاتمے اور چھوٹی سی انسانی حقوق کونسل کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے جو سال بھر پورا ہوگا اور اس کی رکنیت ایسے ممالک تک ہی محدود رکھی جائے گی جو انسانی حقوق کے اعلیٰ ترین معیاروں کی پاسداری کریں گے۔ Now, dear students, a United Nations Parliamentary Assembly or United Nations People's Assembly UNPA اقوام متحدہ کی پارلیمانی اسمبلی یا پیپلز اسمبلی اقوام متحدہ کے نظام میں یہ مجوزہ اضافہ ہے کہ آخرکار پوری دنیا کے شہریوں کے ذریعے پارلیمنٹ کے غیر ممبران کے براہ راست انتخاب کی اجازت ہوگی۔ Now, creation of UN's Environmental Organization UNESCO اقوام متحدہ کے ماحولیاتی تنظیم کی تشکیل۔ یہ تنظیم ماحولیاتی پروگرام کی جگہ لینے کی تجویز ہے اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے طرز عمل پر کام کرے گی۔ Now, Trusteeship Council, Military Staff Committee and enemy clauses should be deleted. They are irrelevant and inactive. Trusteeship Council فوجی عملہ کمیٹی اور دشمن کلازز کو منسوخ کیا جائے، یہ غیر مؤثر اور غیر فعال ہے۔ For the reformation of the UNO. Dear students, UN Standing Force, United Nations Standing Force، اقوام متحدہ کا مستحکم قوت نئے چیلنجوں کو ختم کرنے کے لیے ذاتی اور ساز و سامان کے اسٹینڈ بائی انتظامات اور تیز رفتار ترقیاتی طریقہ کار دو اہم نظام ہیں جن کا مقصد اقوام متحدہ کے امن کی بحالی کو زیادہ ذمہ دار بنانا ہے، کیونکہ خانہ جنگی، نسلی تنازع، نسل کشی، دہشت گردی، جوہری پھیلاؤ، موسمیاتی تبدیلیاں، ماحولیاتی آلودگی اور ایپیڈیمکس مہاماری، وبائی بیماری نئے چیلنجز ہیں جن کو موجودہ دنیا کو سامنا ہے۔ Some call for reforming the United Nations organization demand to make the United Nations administration, United Nations Secretariat more transparent, more accountable, and more efficient, including direct election of the Secretary General by the people as in a presidential system. کچھ اقوام متحدہ کی انتظامیہ اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ کو زیادہ شفاف، زیادہ ذمہ دار اور زیادہ مؤثر بنانے کے مطالبے میں اصلاح کی اپیل کی گئی، بشمول عوام کے ذریعے سیکریٹری جنرل کا براہ راست انتخاب بھی صدارتی نظام کی طرح۔ So dear students, restructuring اور ریفارمنگ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، اس میں اصلاحات ہوئی ہیں اور بہت ساری اصلاحات اب بھی زیر تجویز ہیں تاکہ موجودہ دنیا میں بدلتے ہوئے حالات اور بدلتے ہوئے چیلنجز پر یہ تنظیم
پوری اتر سکیں. And dear students, our next topic will be, inshallah, India's role in restructured United Nations Organization. Wait and watch. Assalamu alaikum warahmatullah.